اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق نمبر 17A، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد، گرامر میں اضرب، اسم، علم اور عمل جو ہے اس کے ٹیبل جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ الحمدللہ یعنی سبق نمبر 17 کے ختم تک آپ 208 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں۔ نماز کے حصے مکمل ہو چکے، اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ تو آئیے، قرآن کے نزول ہونے کا مقصد، قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام، اور پھر اگلے سبق میں سیکھنے کے لیے طریقے، اور آخری سبق میں کتنا ہم نے قرآن سیکھا ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ مقصد نزول قرآن کا ہے اس میں تدبر، اس کی آیات پر، اور یعنی عربی آیات پر غور کرنا۔ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اس ایک انسانی کلام کا ترجمہ کیجئے، دیکھیے 4 الفاظ سے بنا ہے، کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، 4 لفظ صرف استعمال کیے شاید، لیکن اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہم کیسے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کے اندر اتنی باریکیاں اور اتنی زیادہ پیچیدگیاں اور اتنے زیادہ جو ہے مفاہم ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک آیت کا اب تک جو زیادہ سے زیادہ ترجمہ معلوم ہوا ہے وہ 76,000 بار ہے۔ 76,000 مختلف معنی ایک آیت کے نکلے، اور یہ ابھی علماء کہتے ہیں جتنے اس آیت کے ابھی معنی معلوم نہیں وہ اس سے زیادہ ہے، 76,000 سے زیادہ۔ تو کتنا ترجمہ اور کیسے کر لیں؟ اس کو صرف آپ عربی میں سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس قرآن کی عربی کو سیکھنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اگر 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنی میں قرآن مجید نہیں پڑھا، صرف الفاظ کا ہیر پھیر سیکھ لیا۔ مثلا کلام اقبال کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ 4 لفظ سے ایک شعر اس نے بنایا اور ہم اس کی تشریح نہیں کر پا رہے، تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے جو عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اس سے ثواب کی نفی نہیں ہے مقصد، اور نہ ہی ترجمے کی قدر کم ہوتی ہے۔ ہم ترجمے کو پل ہی سے سیکھیں گے، مگر ترجمہ مقصد نہیں، اصل میں قرآن کو سمجھنا مقصد ہے۔ عربی آیات کا خاص اثر یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، نورانی وولٹیج ہیں جو دل کو چیر کر اتر جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قرآن کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلنہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب، یہ کتاب، انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا ہو اس کو، یعنی کتاب کو، الیک کا 2 ٹکڑے ہیں، الیک طرف، کا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے۔ کس لیے؟ لی، تاکہ، یتدبرو، وہ غور کرے، آیات ہی، 2 اسے آیات، اور ہی آیات میں نے نشانی، ہی میں نے اس کی، یعنی قرآن کی، یعنی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی آیت میں، اور کیا کریں؟ وَلِيَتَذَكَّرُوا، وَلِيَتَذَكَّرُوا، 3 لفظ ہے، وا اور
لیے تاکہ یتذکروا نصیحت پکڑے، ذکر کرے. اولو کے معنی ہوتے ہیں والے. دو لفظ ہیں اولی اور اولو، دونوں کے معنی ہوتے ہیں والے. اولو الباب یہ عقل کی جمع. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے آپ کی طرف ہے نبی، یہ کیا ہے؟ یہ برکت والی ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ وہ یعنی امت لوگ کیا ہے اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے عقل والے جو ہے وہ نصیحت پکڑیں. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب، یہ کتاب انزلنہ ہم نے اتارا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن مبارک ہے. کتاب یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے کتب. کتاب سے کتب، کتاب جو ہے یہ اسم ہے کیوں اس پہ تنوین آ رہی ہے. انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا ہو اس کو، ہو یعنی کتاب کو، قرآن پاک کو. کہاں؟ الا طرف، کا آپ کے یعنی آپ کی طرف. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مبارک، عید مبارک جیسے، یا جو ہے کسی کو کہتے ہیں سالگرہ مبارک یا خوشی مبارک، یا کوئی کسی کو کوئی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں آپ کو نوکری مبارک، آپ کو رزق مبارک، آپ کو منافع. یہ مبارک جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے برکت. یہ لفظ جو ہے یہاں پہ مبارک جو ہے وہ آیا ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے، جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا یعنی رمضان. جس رات پہ اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. تو سوچئے خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول، جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر. یعنی اس کی ہر چیز جہاں جہاں اس کا گزر ہوا اس کو بابرکت کرتا چلا گیا. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے. اور پورے 1000 سال تک یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور میدان کے عمل میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. آپ میں سے کون اس کا ترجمہ کرنا چاہے گا؟ یس، اس کا ترجمہ کیجئے. کیا ترجمہ ہے؟ کتاب، یہ کتاب، انزلنا ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر. ایک لفظ ہے مبارکن، اس کا معنی بتائیے. عظمت سے بھرا ہوا، برکتیں، برکت سے بھرا ہوا، برکت، ABCD. جی مبارکن برکت. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں آیت مبارکہ کا. لیدبروا آیات، لی یعنی لیے، یدبروا تاکہ وہ غور کریں، کیا آیات ہی اس کی آیات پر. لی کے معنی ایک معنی ہوتا ہے تاکہ، اور یدبروا کے معنی ہوتا ہے وہ غور کریں، تدبر کریں، غور کریں. آیت جو ہے یہ مؤنث ہے، واحد ہے. اس کے دو معنی ہوتی ہیں، ایک تو آیت اور ایک نشانی. اور اس کی جمع ہے آیات. یہ چونکہ مؤنث ہے تو الف تا سے جو ہے اس کی مؤنث بناتے ہیں. تو آئیے دیکھیے آیات یعنی آیتیں. کون سی آیتیں؟ وہ جو اس کتاب کی ہیں، وہ میں اس کی. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. اور کیا کریں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. 3 لفظ ہے، اہم ہے.
لی یتذکروا 3 لفظ ہے، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے، معنی اور لی میں نے لیے، یتذکر نصیحت پکڑیں ذکر کریں۔ لی کے ایک معنی تو یہ ہے تاکہ، جیسے لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب سے جو ہے ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ 2 لفظ ہیں، اولو اور اولی۔ اولی واحد ہے، اولو اس کی جمع ہے، اس کے دونوں کے معنی ہوتے ہیں والے، جیسے لب کے معنی ہے عقل، اور اس کی جمع ہے الباب یعنی عقلیں، اور جب اس کے ساتھ اولو لگ جائے گا تو عقلوں والے یعنی عقل والے۔ تو اس کو دہرا لیجئے، وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ آئیے تدبر اور تذکر پہ غور کرتے ہیں۔ تدبر کے معنی ہوتا ہے غور کرنا، تذکر کے معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ افسوس کسی کتاب میں نہ ہوگا، اس پر غور کیجیے اور اس کو سمجھ کر پکڑیے۔ تدبر کے معنی جیسے ہم نے کہا غور کرنا ہے، مثلا اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اس کا امتحان دینا ہوتا ہے، آپ اس میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ غور اسی وقت کریں گے جب وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ خود سے غور کرنا ضروری ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کش ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی شاید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اگر اپنے اندر جو ہے یہ کتاب نہیں اترتی، کتاب کا مفہوم نہیں اترتا، تو یہ جو راز ہے کتاب کے اندر وہ نہ تو راضی جو اتنا بڑا سائنسدان ہمارا گزرا ہے، اور وہ نہ تو وہ جو کشف کر کے بتا سکتا ہے، وہ بھی آپ کو یہ راز نہیں بتا سکتا کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے۔ یہ خود آپ کے اپنے اندر کھلے گا۔ آپ جب اس کتاب کو سمجھنا شروع کریں گے، اس کے اندر اترنا شروع کریں گے، اس پہ غور اور فکر کرنا شروع کریں گے، تب یہ آپ کے اوپر کھلے گے راز۔ قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں؟ سوال یہ ہے۔ قرآن سے تعلق جو ہے 4 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا راست یعنی ڈائریکٹ، دوسرا ہے شخصی پرسنل، تیسرا ہے طے شدہ پلان، چوتھا ہے متعلق یعنی ریلیونٹ۔ آئیے راست ڈائریکٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے کیا معنی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے۔ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ شخصی سے کیا مراد ہے؟ جو آیت ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، اور فلاں جو ہے منافقوں کے لیے، اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس کا یہ موضوع ہے کہ اس کی ہر آیت ہر زمانے اور ہر شخص کے لیے، یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ طے شدہ پلانڈ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، کہ اس کو کون پڑھے گا اور کون اس پہ عمل کرے گا، کون اسے سنے گا۔ چوتھا ہے متعلق یا ریلیونٹ۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ سے وہ پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا، مطلب وہ بڑا آدمی ہے تو آپ سے کوئی بڑی بات ہی کرے گا۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا ہے اللہ آپ نے مجھے یہ آیات کیوں آج سنا۔ تو تعلق معلوم ہو گیا، تو لیجئے تدبر کو، یہاں پر ایک آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا گیا۔ پہلا ہے مطالعہ، کسی چیز کا مطالعہ کرنا، دوسرا تصور یعنی اس کو سوچنا، خیالات میں لانا، تیسرا احساس، اس کے بارے میں محسوس کرنا۔ تو مطالعے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ اور تصور سے یہ مراد ہے جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح فکر کر سکیں۔ مثلاً
زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجئے کہ کتنی وسیع ہیں. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور اس میں بے شمار جو مخلوقات ہیں ان کا تصور کیجئے کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے. احساس سے یہ مراد ہے نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو کہ اللہ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے، نعمتیں دی ہیں. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو کہ ہم بھی وہاں جائیں گے، ہمیں بھی وہ ملے. جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو، جیسے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک آدمی ہے جنت میں جائے گا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں. اور امید یہ ہے کہ اگر اللہ کہے کہ سارے جنت میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ میں ہی ہوں جو جنت میں جاؤں گا. یعنی یہ ہونا چاہیے کہ جنت کے حساب سے شوق اور جہنم کے حساب سے خوف اور ڈر. تو تذکر کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے دعا کریں، یعنی ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں. جیسا ہم نے 12 اچھی عادات میں سیکھا کہ ہر چیز کے شروع میں آپ پناہ مانگیں، تعوذ پڑھیں، پھر جو ہے بسم اللہ سے شروع کریں اور احتساب کریں اپنے گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، اور آئندہ کے لیے پلان بنائیں کہ اگلے دن یا ہفتے میں کیا کروں گا. تو دعا میں کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، دل یا عصا کے لیے ہر عمل کی ابتدا دعا سے. مثلا تدبر اور تذکر کی توفیق کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ مجھے جو ہے قرآن کے اندر تفکر، غور، سوچ، سمجھ، فکر اور اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما اور میرے لیے آسانی فرما. اور احتساب سے صرف دعا کافی نہیں ہے. مثلا آپ کا اگر بیٹا یا آپ 10ویں جماعت میں پڑھتی ہیں لیکن آپ اسکول نہیں جاتے، آپ سبق یاد نہیں کرتے، اور آپ دعا کریں کہ وہ فرسٹ آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاس ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو اسکول ہی نہیں جا رہا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فرسٹ آ جائے؟ تو لہٰذا صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، آپ نے جو ہے اپنے گزشتہ جو ہے گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا احتساب کرنا ہے. اور پلان سے مراد ہے اگلے دن یا ہفتے کے لیے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. مثلا کھانا آپ نے کھانا ہے، اگر آپ نے یہ پلان نہیں بنایا کہ آپ کا کھانا کیسے بنے گا، کون بنائے گا، کب بنائے گا، کیا چیز بنے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ بھوکا رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ چیک کریں گے تو پلان جو ہے وہ آپ کا بنے گا. اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجیے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں. تعلق باللہ یعنی اللہ سے تعلق جوڑنا، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، فکر آخرت، آخرت کی فکر کرنا، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر و نہی، عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت، یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں پلان بنانے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے تبلیغ. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. 4 لفظ، بلغوا پہنچا دو، عنی مجھ سے یا میری طرف سے، ولو اگرچہ آیات ایک آیت. یعنی اگر ایک آیت بھی تجھے پہنچی ہے کہ پروفٹ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کہی ہے یا یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تم اسے دوسروں تک پہنچا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں کے ساتھ حکمت کے ساتھ بہترین طریقے سے پہنچائیں. اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. نوٹ، اس اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے. یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اس دعا کے ذریعے جو ہے گزرے ہوئے دنوں کا احتساب کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے. جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی پوری ذمہ داری کر کے نیکی کا پورا ثواب حاصل کر سکیں. یہ اس کا جو ہے ماڈل ہے. یعنی ہر کام کے لیے آپ دعا مانگیے، اپنا احتساب کیجئے اور اس کے مطابق پلان بنائیے اور دوسروں کو تبلیغ کیجئے. تو یہ تصور، احساس کے ساتھ آپ مطالعہ اور غور فکر کے ساتھ یہ چاروں چیزیں کریں گے تو تب جو ہے آپ کچھ حاصل کریں گے. اس کے بعد ہے قرآن کے حقوق. پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کے حقوق یہ ہیں: اس پر ایمان رکھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا.
نوٹ کیجئے بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ اپنے ساتھ عہد کیجئے کہ کم از کم روزانہ ایک آیت جو ہے وہ روزانہ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ پورا جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ یاد بھی کر لیں گے، دوسروں کو بتا بھی دیں گے اور اس پر عمل بھی کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 17B، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر۔ انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم آج فعل امر و نہی جو ہے وہ پورا کر لیں گے۔ اس کے آخری جو 4 افعال اضرب، اسمع، علم اور عمل جو ہے ان کے ٹیبل بنا لیں گے۔ یہ ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو، جسم کے تمام حصوں کو ملا کے کسی کو اپنے ساتھی بنائیں اور دونوں مل کے جو ہے وہ گرامر سیکھیں۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ ایک اسم، جیسے کسی کا نام، کتاب، مکہ، یا کسی کی صفت جیسے مسلم مومن، اور اس کی پہچان یہ یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے یا آخر میں تنوین، یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہے۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ فعل، ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتحہ، اس نے کھولا، یعنی ماضی کا زمانہ اس میں، یا ملونا، وہ عمل کرتے ہیں، یا کیا ہے مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا زمانہ پایا جاتا۔ تیسرا ہے حرف، ایسا کلمہ جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ورب فعل کو پڑھنا شروع کیا۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، مثلا فا عین لام سے فعلا بنا، فاتحہ سے فاتحہ بنا، نون صاد را سے دسرا، ضاد را با سے ضربا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد یعنی 3 حروف والے کیا ہے افعال ہیں۔ پھر فعل کی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر امپیریٹو ٹینس حکم دینا یا گزارش کرنا۔ پھر امر و نہی ہم نے پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم نے ثلاثی مجرد کے ذریعے فعل امر و نہی سیکھا تھا۔ اور یہ امر وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست دی جاتی ہے، اور نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست دی جاتی ہے۔ یہ ہمارا بنیادی ٹیبل تھا ماضی کا۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ہم سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم نے کیا۔ اور اس کا مضارع کا ٹیبل یہ تھا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور اس کا امر نہیں تھا، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی کون دہرائے گا؟ یس زباریہ آپ دہرا دیجیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتی ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔
جی محمد احمد آپ بھی دہرا دیجیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. گڈ. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے ہے فتح کا ٹیبل. فتح کے باب سے یہ اس کا ٹیبل ہے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. اس کا مضارع ہے یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اور امر ہے افتح کھول، افتحو کھولو، اور نہیں ہے لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جی آپ میں سے کون دہرائیں گے؟ جی زبیرہ، زبیرہ. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتی ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جی محمد احمد آپ بھی دہرا دیجیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. گڈ. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے نصرہ. نصرہ کے معنی ہے اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. مضارع ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. امر نہیں ہے انصر کر، انصرو کرو، لا تنصر مت کر، لا تنصرو مت کرو. جی اب آپ میں سے کون کون کروانا چاہے گا؟ جی صبا اکرم. اوکے کرائیے سسٹر. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. فعل امر انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو.
जी जुबारिया आप भी दोहरा दीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है. नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करती हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर. जी अहमद आप पूरा कर दीजिए इसे. उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो. जज़ाकल्लाह खैर. चलिए जी अगला टेबल देखते हैं. हाँ सवाल आ गया. लक़द अलमता के मानी है अलबत्ता तहकीक तुमने जाना. आज का सबक जो है हम कुछ और अफ़ाल इसमें देखेंगे. एक है दराबा. दराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना उन सब ने मारा. इसका मुदारे है यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे. इसका अमर नहीं है इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो. जी आप में से कौन कौन करना चाहेगा इसे? जी ओके दो ही हैंड नजर आ रहे हैं. चलें इस दफा अहमद आप पहले दोहरा दीजिए. ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा. यज़रिबु वो मारता है, यज़रिबूना वो सब मारते हैं, तज़रिबु आप मारते हैं, अज़रिबु मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबु हम सब मारते हैं. इज़रिब मार, इज़रिबु मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबु मत मारो. जी जुबारिया आप दोहराना चाहेंगी? ज़राबा उसने मारा, ज़राबून सबने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हम सबने मारा, यज़रिबू वो मारता है, यज़रिबूना वो सब मारते हैं, अज़रिबू मैं मारती हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबू हम सब मारते हैं, इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो. जी सबा अकरम आपने अनम्यूट किया था, आप भी दोहरा दीजिए. ज़राबा इसने मारा, ज़राबू इन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा. यज़रिबू वो मारता है या मारेगा, यज़रिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तजरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अजरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तजरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नजरिबू हम मारते हैं या मारेंगे. इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो. जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर. आइए इसके अमर व नही की तरफ चलते हैं. इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो. जी आप में से कोई एक बार इसे दोहरा दे फिर आगे चलें हम. यस कौन दोहराएगा? ओके सबा चलिए दोहरा दीजिए. इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो. जी अहमद आप भी दोहरा दीजिए. इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो. जी जी बारिया आप भी दोहरा दीजिए. ज़ारिब इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो. गुड.
अब आगे एक डायलॉग है छोटा सा, इद्रिब। जब हम कहते हैं इद्रिब तो जवाब होता है अद्रिबू, और जब हम कहते हैं इद्रिबू जमा के लिए तो जवाब होता है नद्रिबू, और जब हम कहते हैं इद्रिबुल कुर्रा यानी तू गेंद को मार तो वो कहता है अद्रिबुल कुर्रा, मैं गेंद को मारता हूं या मारूंगा। जब हम कहते हैं इद्रिबुल कुर्रा तुम सब गेंद को मारो तो वो कहते हैं नद्रिबुल कुर्रा, हम सब गेंद को मारते हैं या मारेंगे। ये अमर के अंदर जो है मुकालमा ऐसे होता है, इद्रिब अद्रिबू, इद्रिबू नद्रिबू, इद्रिबुल कुर्रा अद्रिबुल कुर्रा, इद्रिबुल कुर्रा नद्रिबू। इसमें हुआ हम नहीं होता क्योंकि बात जो है वो मुखातिब और मुतकल्लिम के दरमियान हो रही होती है, तो इसलिए हुआ हम इसके अंदर नहीं होता, इसके सिरे कुछ इस तरह बनते हैं। आइए आगे समिया का बात है, उससे समिया का टेबल लेते हैं। समिया उसने सुना, समियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। इसका मुदारे कुछ यूं है, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। यहाँ ये पेश मिसिंग है, एक्चुअली यहाँ पे पेश है। इसी तरह अमर क्या है, इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुन। जी कौन कौन दोहराएगा इसको? ओके पहले से दो नाम तो हैं, चलें जी जुबैरा आप दोहराइए, फिर बाकी दो और भी आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। चले पहले इनसे करा ले, जुबैरा दोहराइए। समिया उसने सुना, समेउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनती हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुन। जी अहमद आप भी दोहरा दीजिए, फिर बाकी दो हैं उनसे कराते हैं। समिया उसने सुना, समिया उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सबने सुना, समियना हम सबने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। जी आमना आपने भी अनम्यूट किया था, आप दोहरा दीजिए। सामिया इसने सुना, सामियू इन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सबने सुना। यस्माउ वो सुनता है ये सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं ये सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं ये सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ ये सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं ये सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं ये सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। जी सबा अकरम आपने भी अनम्यूट किया था, आप भी दोहरा दीजिए इसे। सामिया इसने सुना, सामियु उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सब ने सुना, समियाना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्मा हम सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। गुड सिस्टर, ये माजी का टेबल एक दफा मैं दोहराता हूँ, उसके बाद फिर आपने दोबारा कराना है, पहले मुझसे सुन लीजिए। सामिया उसने सुना, सामेउ उन सुने, समेता समे में मीम को ऐन से मिला देंगे, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने। प्लीज अभी आप दोहराइए। सामिया इसने सुना, सामेउ इन सब ने सुना, समियता
آپ نے سنا. نہیں نہیں رک جاؤ, سمعتا نہیں ہے, میم این کو اکٹھا بولیں, سمعتا. سمیتا آپ نے سنا. ہاں. سمیتو ہاں میں نے سمیتو سنا. میں نے سنا. Yes. میں تم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. گڈ, ایکسلنٹ جاب. یہ ہے سامیا اس نے سنا, سامعو ان سننے نے, سمعت آپ نے سنا, سمعت میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے. اصل میں یہ مشکل ٹیبلز میں سے سمجھا جاتا ہے سمیا کا. کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے سیکنڈ, باقی ٹیبلوں میں سارے زبر ہیں وہ آسان ہیں, وہ ایک ہی آواز میں چلتے ہیں, اس کی آواز مختلف ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو تھوڑا سا احتیاط سے کرتے ہیں. سمع, سمعو, سمعتا, سمعتو, سمعتم, سمعنا, یعنی این کے نیچے جو میم کے نیچے زیر ہے نا, اس کی زیر کی آواز بھی لانی ہے اور دونوں کو ملانا بھی ہے. تو ایک تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن پریکٹس کریں تو یہ پھر آ جاتا ہے. اس لیے اس کو ذرا احتیاط سے کرتے ہیں. آئیے اس کا امر نہیں دیکھ لیتے. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. تو آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں. اسمع امر ہے, تو سن, اس کا مطلب ہے تو سن, تو وہ کیا کہے گا؟ اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں. اسمعو تم سب سنو, تو کیا ہوگا؟ نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اب اسمعو القرآن یعنی تو قرآن سن, تو وہ کیا گیا؟ اسمعو القرآن میں قرآن سنتا ہوں یا سنوں گا. اسمعو القرآن تم سب قرآن سنو, نسمعو القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں یا سنیں گے. آگے ہے علیمہ کا ٹیبل. یہ بھی سمیہ کے وزن پہ ہے, زیر والا ہے, اس کو بھی احتیاط سے کرتے ہیں. علیمہ اس نے جانا, علیمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. مضارع یعلمو وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلمو آپ جانتے ہیں, عالمو میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں, یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا, یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے, تعلمو آپ جانتے ہیں یا جانیں گے, عالمو میں جانتا ہوں یا جانوں گا, تعلمون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے, نعلمو ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے. اس کا امر ہے اعلم جان, اعلمو جانو, لا تعلم لا تعلم مت جان, لا تعلم مت جان. جی اب آپ میں سے کون کرنا چاہے گا؟ یس چلیں جی, زبیریہ پہلے تو آپ دہرا دیجیے, آپ کا ہینڈ ریز ہے. علیمہ اس نے جانا, علیمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم نے جانا. یا علمو وہ جانتا ہے, یا علمونا وہ سب جانتے ہیں, تعلمو آپ جانتے ہیں, اعلمو میں جانتی ہوں, تعلمونا آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. اعلم جان, اعلمو جانو, لا تعلم مت جان, لا تعملو مت جانو. جی احمد آپ بھی دہرائیے, پھر صبا کی باری ہے. علیمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. یعلم وہ کرتا ہے وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, عالم میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم سب جانتے ہیں. علم جان, علم جانو, لا تعلم مت جان, لا تعلم مت جانو. جی صبا اکرم آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, آپ بھی دہرا دیجیے. عالمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, عالمتا آپ نے جانا, عالمتو میں نے جانا, عالمتم آپ سب نے جانا, عالمنا ہم سب نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا, یعلمونا وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے, تعلمو آپ جانتے ہیں یا جانیں گے, عالمو میں جانتا ہوں یا جانوں گا, تعلمون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے, نعلم ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے. علم
जान, एलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। खैर से आइए इसका अमर नहीं एक बार फिर देख लेते हैं। एलम जान, एलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान। अगला हाँ फेल के 4 नमूने ये हमने देखा था। फेल के 4 नमूनों में पहला क्या है, फतहा यफ्तहु इफ्ताह। दूसरा है नसरा यंसुरु उनसुर। तीसरा है दरबा यदरिबु इद्रिब। चौथा है सामिया यस्माउ इस्मा। ये 4 जो है हमारे बुनियादी जो है अबवाब हैं और इनका फर्क ये है, अगर माजी में हम देखें फतहा नसरा दरबा समिया तो पहले 3 पे 3 जबर आ रहे हैं, लेकिन समिया पे 2 जबर हैं और दरमियान में 1 जेर है, तो इसलिए समिया माजी में इनसे मुख्तलिफ। मुदारे में देखें यफ्ताहु यंसुरु, ये जो आखिरी लफ्ज है यफ्ताहु में ता पे जबर है, यहाँ स्वाद पे पेश है, यहाँ दरबा में रा के नीचे जेर है, यस्माउ में फिर मीम पे जबर है, तो ये जो है यंसुरु और यदरिबु इनसे मुख्तलिफ हो गए। तो इस तरह समिया यहाँ माजी में और ये मुदारे में जो है नसर और दरबा फर्क करते हैं, इसलिए ये 4 मुख्तलिफ बाब बनते हैं। उसके बाद है आखिरी टेबल हमारा आमिला। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। इसका मुदारे कुछ है, या मलू वो अमल करता है या करेगा, या मलू ना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूंगा, तामलू ना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, ना मलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। और अमर नहीं इसका है ए मल अमल कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जी कौन कौन दोहराएगा? यस 2 तो पहले से हैं, चले जी जुबैर आप दोहरा दीजिए फिर अहमद और 2 और चले ठीक है। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। यअलमू वो अमल करता है, यअलमूना वो सब अमल करते हैं, तअलमू आप सब आप मदद करते हैं, अअलमू मैं मदद करती हूँ, तअमलूना मदद कहाँ से आ गई भाई? ये वो जो छोटी बोल रही है वो मदद कर रही है तेरी, ये जो 60 कौन बोल रहा है वो मदद कर रहा है तेरी? मदद कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है मदद? यअलमू वो अमल करता है, या मलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, अमलू मैं अमल करती हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नअमलू हम सब अमल करते हैं, इअमल अमल कर, इअमलू अमल करो, ला ताअमल मत अमल कर, ला ताअलमू मत अमल करो। जी अहमद आप दोहराइए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तुम मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया। यालमू वो अमल करता है, यालमूना वो सब अमल करते हैं, तालमू आप अमल करते हैं, आलमू मैं अमल करता हूँ। या अमलू वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं, अमल अमल कर, अमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जी आमना आपने अनम्यूट किया तो आप भी दोहरा दीजिए। आमिला इसने अमल किया, अमिलू इन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। या अमलू वो अमल करता है ये करेगा, या अमलूना वो सब अमल करते हैं ये करेंगे, तामलू आप सब आप अमल करते हैं ये करेंगे, अमलू मैं अमल करता हूँ ये करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं ये करेंगे, ना अमलू हम अमल करते हैं ये करेंगे। अमल अमल कर, अमलू अमल करो, ला तामल अमल मत करो, ला तामलू अमल मत करो।
जी सबा अकरम आपने भी अनम्यूट किया था, आप भी दोहरा दीजिए। आमिला इसने अमल किया, आमिलू इन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतु मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामल हम अमल करते हैं या करेंगे, एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आइए इसका अमर नहीं एक बार देखते हैं। ए मल अमल कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। ये हमने शुरू किया था माजी की प्रैक्टिस के लिए कि नसरा के साथ कुम को मिलाएं तो ये क्या बनता है, नसरा उसने मदद की, कुम तुम सबकी। और अगर हम ये नसरू को इसके साथ मिलाएं तो ये क्या बनेगा, नसरू तुम सब ने मदद की, क्या, कुम तुम सब की, यानी उन सब ने तुम सब की मदद की। और नसरता को अगर हम मिलाएं तो क्या होगा, नसरता तूने मदद की, कुम तुम सब की, यानी तूने तुम सब की मदद की। नसर तुम को कुम के साथ मिलाएं तो क्या होगा, नसर तू मैंने मदद की, कुम तुम सब की। और नसर तुम को मिलाए कुम के साथ तो क्या होगा, नसर तुम सब ने मदद की, कुम तुम्हारी, यानी तुम सबने अपनी मदद आपकी। नसरना को अगर कुम के साथ मिलाए तो क्या होगा, नसरना हम सब ने मदद की, किसकी, कुम तुम सब की। इसी तरह ना को अगर मिलाएं, देखिए ना को मिलाने से क्या होता है, नसरा उसने मदद की, ना हमारी, उसने हमारी मदद की, इसका ये मतलब होगा। नसरू के साथ ना को मिलाएंगे तो क्या होगा, नसरू उन सब ने मदद की, किसकी, ना हमारी, उन सब ने हमारी मदद की। नसरता को मिलाएं तो क्या होगा, नसरता तूने मदद की, किसकी, ना हमारी, यानी तूने हमारी मदद की। नसरतु को मिलाए ना के साथ तो क्या होगा, नसरतु मैंने मदद की, ना हमारी, यानी मैंने हमारी मदद की। और नसरतुम को मिलाए ना के साथ तो क्या होगा, नसरतुम तुम सब ने मदद की, किसकी, ना हमारी, तुम सब ने हमारी मदद। और नसरना को मिलाए तो ये क्या होगा, नसरना ना, नसरना हमने मदद की, ना हमारी, यानी हमने हमारी मदद की का मतलब हमने अपनी मदद आपकी। कुछ सवाल है, आइए देखते हैं। अल मुस्तकीम का तर्जमा कीजिए, सच्चा रास्ता सीधा नेमत, ABCD। जी अल मुस्तकीम सीधा, दुरुस्त फरमाया आपने। अगला है उकुद का मायनी बताइए, गिरा जो लोग फूंकते हैं, गिरहे हसद करने वाला, ABCD। उकद गिरा, सी गिरे जमा का है, ये जमा का से है। आबुदू का मैंने बताइए, इबादत करना, मैं इबादत करता हूँ, जिसकी इबादत की गई इबादत करने वाला, ABCD। बी, आबुदू बी, मुदारे है, दो तर्जमे होंगे, इसके दो तर्जमे हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या मैं इबादत करूंगा। अनजलना हु का मायनी बताइए, उसने नाजिल किया उसे, हमने नाजिल किया उसे, आपने नाजिल किया उसे, हमने नाजिल किया, ABCD। अनजलना हु बी आपने दुरुस्त फरमाया। मुबारकन का मानी बताइए, अजमत से भरा हुआ, बरकतें बरकत से भरा हुआ, बरकत तो ये है बरकत से भरा हुआ। आसमानों से कुरान नाजिल किया गया है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के साथ, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जरिए, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम के जरिए, ये भी सी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक। ले यदब्बरू का मायनी बताइए, ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब दरख्वास्त दे, ताकि वो सब बेहतर करें, ताकि वो सब याद करें, ABCD। ली यदब्बरू आपने दुरुस्त फरमाया। आयत के दो मायनी हैं, एक तो है आयत और दूसरा क्या है, दस्तखत, आयतें, निशानी, निशानियां, ABCD। निशानी, जी इंसानी सी, निशानी, आयत और निशानी, ये दो।
लियतज़क्करा का तर्जमा कीजिए ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब नसीहत पकड़ें, ताकि वो सब मुताला करें, ताकि वो सब तिलावत करें। ABCD लियतज़क्कर। बी बी आपने तो फरमाया कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें जरूरत है एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए। नमाज की, जिक्र और इबादत की, तिलावत कुरान की, तदब्बर और तज़क्कर की। ABCD कुरान से मुकम्मल बरकत, तिलावत कुरान और नमाज। कुरान से शख्सी ताल्लुक का मतलब है कुरान की हर आयत मुसलमानों के लिए है, कुरान की हर आयत मेरे लिए है, कुरान की हर आयत उलमा के लिए है, कुरान की हर आयत दूसरों के लिए है। ABCD शख्सी ताल्लुक। भी आपने दुरुस्त सुना है। तदब्बुर के बुनियादी पहलू क्या है? मुताल्ला, एहसास, दुआ, मुताल्ला, दुआ, एहसास, मुताल्ला, तसव्वुर, एहसास, दुआ, एहसास, तसव्वुर। ABCD जी डी सी है। मुताल्ला, तसव्वुर और एहसास। तज़क्कुर करने का बिल्कुल सादा तरीका क्या है? दुआ, एहतसाब, प्लान, मुताल्ला, एहतसाब, प्लान, दुआ, एहसास, मुताल्ला, दुआ, तसव्वुर, प्लान। ABCD जी सी। पहला है दुआ, एहतसाब, प्लान। वो जो हम एक दायरा आपको दिखाते हैं उसमें पहले दुआ है, फिर एहतसाब है, फिर प्लान है और आखिर में है तबलीग। तो वो ये वही चीज है, वो बार बार आपको दिखाया जाता है, वहां से याद हो जाना चाहिए। लक़द अलिमता के मायने बताइए और अलबत्ता तहकीक तुमने जाना, अलबत्ता तहकीक तुमने जाना, तहकीक तुम जानोगे, अलबत्ता तुम जानते हो। ABCD जी बी लक़द बी लक़द अलमता और अलबत और नहीं आएगा, अलबत्ता तहकीक तुमने जाना। मैं यफ़अलु का तर्जमा होगा एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए। जो करेगा, कौन करेगा, कौन करता है, जो किया। मैं यफ़अलु मुदारे है, दो बी और ये है। सयजअलु के मायने बताइए। अनकरीब वो सब बनाएंगे, उन्होंने बनाया, अनकरीब उसने बनाया, अनकरीब वो बना देगा। सयजअलु साग के मायने होता है अनकरीब, सौफ और साव ये वो वाला है। डी अनकरीब वो बना देगा, यजअल वो बना देगा। फदरिब के मायने बताइए। पस उसने मारा, पस मैंने मारा, पस मार, पस मदद कर। ABCD फदरिब, फाक को अलग करें, इदरिब, पस मार, मुदारे है, इदरिब, इदरिबू। जवाब दीजिए। इदरिबुल कुर्रा, सोफा नदरिबुल कुर्रा, सोफा यदरिबूनल कुर्रा, सोफा तदरिबूनल कुर्रा, सोफा अदरिबुल कुर्रा। इदरिबू जमा का सिगा है जी। ए सोफा नदरिबुल कुर्रा आपने दुरुस्त फरमाया। ला तस्माऊ का मतलब है आप नहीं सुनते हैं, आपने नहीं सुना, वो सब नहीं सुनते हैं, मत सुनो। ABCD ला तस्माऊ जमा का सिगा है नहीं। सी। इस्मा, तस्मा, ला तस्मा, ला तस्माऊ ये वो वाला है नहीं, मत सुनो। जमा क्या है? तस्माऊ। वह इज़ा सामऊ का तर्जमा कीजिए और जब वो सब सुने, जब उन सब ने सुना, और जब उन सब ने सुना, और उन सब ने सुना। ABCD सामऊ जमा का सीधा और जब वो सब सुने। आपने दुरुस्त फरमाया। इस्माउल कुराना का अरबी में वो जवाब दीजिए। सोफा यसमुल कुराना, सोफा तस्मुल कुराना, सोफा यसमुल कुराना, सोफा नस्मुल कुराना। ABCD जी इस्मा जमा का सीधा इस्मुल कुरान। डी आपने दुरुस्त फरमाया। इल्म का मायने होगा जान ले, मैं जानता हूँ, वो जानता है। इल्म ABCD जी इल्म दुरुस्त फरमाया। अरबी में जवाब दीजिए इल्म का। सोफा नअलमु, सोफा अलिमा, सोफा यअलमु, सोफा अअलमु। ABCD इल्म डी आपने दुरुस्त फरमाया। फामिल खैरा के मायने बताइए। पस अमल कर अच्छा और पस अमल बेहतर है। पस मैं अमल करता हूँ अच्छा, पस उसने अमल किया अच्छा। ABCD फाइमल, फा को अलग कर दें, अमल खैरा जी। ए
درست فرمائیں. جواب دیجئے. اعمل صالحا، سوفا عملنا صالحا، سوفا اعمل صالحا، سوفا عملت صالحا، سوفا يعمل صالحا. اعمل B. صالحا. B. درست فرمائیں. جواب دیجئے. لا تعملوا شرا، لا اعمل شرا، لا عملت شرا، لا نعمل شرا، لا يعمل شرا. اے بی سی ڈی. لا تعملوا، لا تعملوا اے نہیں ہوگا، تعملو جمع کا ہے تو نعملو، تعملو نعملو سے پلٹے گا. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. پچھلے اسپاق میں یاد کرنے کا ہم نے بہت اہم راز پایا تھا، یعنی اگر آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو مثالوں سے یاد کریں، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کورس میں دی گئی وہ جتنی صورتیں ہیں ان کو پہچانیں، ان کا ترجمہ سیکھیں اور ان سے اپنے جذبات کا جو ہے وہ تعلق بنائیں، ان کو بار بار استعمال کریں، تو اس طرح وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. الحمدللہ آج کے سبق نمبر 17 کے ختم پر آپ نے 208 الفاظ اب تک سیکھے ہیں جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں. ہم اپنے ٹارگٹ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں جو کہ 41,000 ہے. تو 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے ہیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 کورس کا لفظی ترجمہ، اور جو ہے MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی بات کرنا، نماز میں مختلف صورتیں جو ہے وہ اس کو پڑھنا. اور یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. ربی زدنی علما کا ورد کریے اور ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے. ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھیے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.